الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ ایسی تسبیح ہے کہ جس سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، پوری مخلوق کو۔ پوری مخلوق میں ہر چیز آ جاتی ہے، انسان، حیوان، چرند پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، ہر چیز کو اس تسبیح کی وجہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی وجہ سے پوری مخلوق کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے اور وہ یہ ذکر نہیں کرتا سبحان اللہ و بحمدہ، تو وہ بے شک کرتا رہے شکوہ رزق کی تنگی کا، کیونکہ جو علاج ہے رزق کی تنگی کو دور کرنے کا، جب آپ وہ علاج نہیں کریں گے، وہ دعا نہیں کھائیں گے، ایک اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کرواتا ہے نا وہ، پھر اس کے لیے اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے دوائی لے گا، پھر وہ دوائی کھائے گا، پھر انتظار کرے گا ٹھیک ہونے کے لیے۔ اسی وقت تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، لازم اس کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا، کہ ابھی میں دوائی کھا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ مجھے شفا بھی دے گا۔ تو یہی حال ہے کہ اگر کوئی بندہ رزق کی تنگی میں گرفتار ہو، کسی کو رزق کی تنگی درپیش ہو، مال و دولت کی تنگی درپیش ہو، اور وہ اگر یہ تسبیح نہ کرے تو کہے کہ میں اس مشکل سے دوچار ہوں، کہ رزق کی تنگی سے دوچار ہوں، تو پھر وہ شکوہ کرتا رہے، کیونکہ جب وہ دوائی نہیں لے گا، وہ دوائی نہیں کھائے گا تو پھر وہ مرض دور نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ایسی تسبیح ہے، بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ بہت پیارے کلمات ہیں یہ، اور ان کو آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جو ہے رزق کی تنگی وہ انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، اور زبان پر بہت آسانی سے آ جاتی ہے، اس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ پورا دن پڑھتے رہیں، لیکن کم از کم جو ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ آپ کے لیے روزی کی وسعت کے دروازے کھول دے گا، آپ کی سب پریشانیاں دور کر دے گا۔ آپ اس تسبیح کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ سارا دن پڑھتے رہیں، اور کم از کم جو ہے وہ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، اس کو یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ رزق کے اسباب میں سے ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو اس سے رزق دیتے ہیں۔ امام احمد اور امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ کہ یعنی جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کر دیتا ہوں۔ تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا، کیونکہ وہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور انہی کلمات کے ذریعے سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں کہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر جس میں آ گیا وہ برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا ایسے بھی قدر نہ ہوگی، اتنی بھی حیثیت نہ ہوگی، جتنے زمین پہ ذرے ہوتے ہیں اتنی بھی قدر نہیں ہوگی جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہو۔ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے تکبر، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا، کیونکہ وہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ذکر جو ہے اسی کی وجہ سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی خبر دی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آج رزق کی تنگی ہے
تو پھر سمجھ لیں کہ یہ تسبیح پڑھنا جو ہے وہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے رزق کی تنگی ہے۔ تو جب آپ اپنے رزق میں توسیع چاہیں، اپنے رزق میں فراخی چاہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس جو ہے تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، سارا دن پڑھتے رہیں تو بہت اچھا ہے، اور صبح اور شام 100 بار تو کم از کم ضرور پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور تسبیح کی فضیلت، اور بلا شبہ وہ یعنی تسبیح مخلوق کے رزق کا سبب ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ مخلوق کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ رزق کے طلبگاروں کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کریں کہ رب ذوالجلال ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو جو بندہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کو ہر وقت اپنی زبان سے تر رکھے، ہر وقت اپنی زبان سے یہ ذکر جاری رکھے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔